जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, डेप्टी सुपरिटेंडेंट जेल, मेल फीमेल दोनों, और उसके साथ जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड लेडी असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इन तमाम की जो सेकंड फेज़ है, वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई जो है वो 5 और 6 तारीख़ है या 4 और 5 तारीख़ है, उसके ऊपर शेड्यूल्ड है। तो उसमें आपका पेपर किस तरह से आना है, और आप जो है अपना पेपर किस तरह से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होंगे। तो हमें कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कौन से हो सकते हैं मुमकिन तौर पर, तो इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के ऊपर, और फिर मैं बात करूंगा असिस्टेंट रजिस्ट्रार और दोनों पेपर जो हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के, इंग्लिश का और उसके साथ साथ जो उर्दू का पेपर है, क्योंकि ये दोनों जो उर्दू के पेपर हैं इनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह से तैयार करना चाहिए। अच्छा जी, सबसे पहले तो इंग्लिश ऐसे, मुझे लगता है कि शायद इंग्लिश ऐसे दोनों पेपर, दोनों का क्लब पेपर के अंदर होगा आगे जाकर, क्योंकि अभी शेड्यूल जारी नहीं हुआ। शेड्यूल जब जारी होगा तो उसमें शायद मुमकिन तौर पर यही हो कि इंग्लिश ऐसे का जो पेपर है वो क्लब की सूरत में ले लिया जाए, और उर्दू के दोनों पेपर्स क्योंकि अलग अलग हैं, मुमकिन तौर पर ये दोनों अलग दिनों के अंदर होंगे, बट अभी ये कंफर्म नहीं है। तो सबसे पहले जी इंग्लिश, जो दोनों पेपर्स के अंदर आपका जो इंग्लिश का पेपर आना है वो 100 नंबर का इंग्लिश ऐसे का पेपर आना है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के अंदर भी और इसके साथ साथ जो आपका डीएसजे और एएसजे है उसके अंदर भी। अब इंग्लिश ऐसे जो है बुनियादी तौर पर डिसाइसिव फैक्टर होगा कि कौन से लोग जो है वो शॉर्टलिस्ट होंगे। उसकी रीज़न ये है कि एक तो खैर अच्छी बात है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के जो प्रीवियस ट्रेंड्स हैं जो अभी हमारे सामने आए थे, एसडीईओ में भी ऐसे था, इसके अलावा चीफ ऑफिसर के अंदर भी ऐसे था, असिस्टेंट डायरेक्टर एलडीए में भी ऐसे था, तो इन तमाम में ज़्यादातर लोगों के इंग्लिश ऐसे पास थे। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो एग्जामिनर है पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसने थोड़ा सा हौला हाथ रखा था। तो अब सबसे पहले तो ये है कि इंग्लिश ऐसे के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर हम उनके ऊपर राइट नाउ आजकल जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा बात हो रही है, वो एनएफसी वार्ड के ऊपर बात हो रही है। सूबे जो है उनका जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स डिफेंस फेडरल में, उसका शेयर बढ़ाया जा रहा है, तो एनएफसी वर्ड या इकोनॉमिक सूरत हाल जो हमारी ओवरऑल पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है उसके रेलिवेंट आ सकता है, और एनएफसी क्योंकि उसके रेलिवेंट है टॉपिक, पहला तो ये हो गया। दूसरा, अभी 5 जून को इंटरनेशनल डे था इन्वायरमेंट का, तो उसके ऊपर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है इन्वायरमेंटल एजेंसी जो है इंटरनेशनल उसकी। तो उसमें उन्होंने बताया है कि दुनिया में किस तरह से 2030 तक इन्वायरमेंटल चेंजेस जो हैं वो दुनिया के अंदर तबाही मचाएंगी, और पाकिस्तान के उसमें से 9 शहर ऐसे हैं जो लिखा गया है कि 2030 तक वो रहने के काबिल नहीं रहेंगे। ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। तो ये क्या है? ये बुनियादी तौर पर एनवायरमेंटल या क्लाइमेट चेंजेस जो हैं, ये उनसे रिलेटेड है, और मुझे लगता है इसके ऊपर ज़रूर आएगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा थीम है। ये ऐसा थीम है जिसके ऊपर बात होती है कि आप जो हमारे पास वाटर की शॉर्टेज है वो क्यों है, फ्लड्स क्यों आते हैं, हम प्रॉपर जो है मैकेनाइज़ नहीं कर सकते, जो हमारे पास जो फ्लड्स वगैरह आते हैं वो क्योंकि हमारे पास बहुत तबाही मचाते हैं। तो ऐसा समझ लीजिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हवाले से एक पूरे का पूरा जो मैकेनिज़्म है वो क्लाइमेट चेंज है या एनवायरमेंटल चेंजेस है, मुझे लगता है ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा जो हमारे पास नेशनल इशू जो है वो बहुत हॉट टॉपिक इस वक्त है, और वो टॉपिक है लोकल गवर्नमेंट्स का। पूरी दुनिया के अंदर जो बेहतर गवर्नेंस है वो लोकल गवर्नमेंट्स के थ्रू होती है, और हमारे यहाँ भी क्योंकि 28 जो अमेंडमेंट के कुछ खद्दोखाल सामने आए थे, उसमें ये भी था कि लोकल गवर्नमेंट का जो निज़ाम है उसको फ़ाल किया जाए, और मुझे लगता है कि लोकल गवर्नमेंट ज़रूर इसके अंदर जो है वो आ सकता है हमारे डोमेस्टिक इश्यूज़ के अंदर। इसके बाद क्योंकि इससे जुड़ा हुआ एक टॉपिक है जो कि पहले भी आ चुका है, और वो है न्यू सूबों का, नए सूबे जो हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो हैं उनके हवाले से।
یہ بھی ایک بہت بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور میرے نزدیک جس کو میں ایسا سمجھ لیں کہ اور بہت امپورٹنٹ ٹاپک سمجھتا ہوں، وہ ہے پاپولیشن کا۔ پاکستان کی ہر سال تقریباً 50 لاکھ سے لے کر 70 لاکھ پاپولیشن انکریز ہو رہی ہے، اور اس کے کمپیریٹیولی جو ہمارے ریسورسز ہیں وہ نہیں بڑھ رہے، جس کی وجہ سے پوری کی پوری ریاست جو ہے اس کو ایشوز درپیش ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ اس کے اوپر بات ہوئی ہے، تو یہ بھی آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ تو ہمارے ہو گئے کچھ نہ کچھ جو ہمارے ڈومیسٹک ایشوز ہیں، اور اگر ہم انٹرنیشنل لیول پر دیکھیں گے تو پیس ٹاکس جو ہوئی ہیں، اسلام آباد اکارڈ جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ ہوگا، جس پہ ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جو جنگ ہے وہ اس کا خاتمہ اگر ہوگا، وہ پیس اسلام آباد اکارڈ، تو اس کا فیوچر کیا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے کہ دنیا کے اندر اب جو بیلنس آف پاور ہے وہ بنیادی طور پر نیوکلیئر جو پارز ہیں ان کے درمیان ہوتا جا رہا ہے۔ تو شاید ماڈرن وارز آر ناٹ ہولی وارز کے نام سے ایک CSS کا ایسے بھی آیا تھا، اس سے ملتا جلتا بھی کوئی ایسے آ سکتا ہے۔ تو یہ زیادہ تر ایسے ٹاپکس ہیں جو ہمارے ریلیونٹ ہیں، اور ان میں سے یا ابراہم اکارڈ بھی ہے، کیونکہ اس کے اوپر بھی بہت بات ہو رہی ہے کہ ابراہم اکارڈ کیا ہے، اس کا فیوچر کیا ہو سکتا ہے، اور اس کے امپلیکیشنز کیا ہو سکتے ہیں، مطلب باقی جو ہماری ریجنل نیبرز ہیں ان کے اوپر۔ یہ دو انٹرنیشنل ٹاپکس ہیں، باقی ہمارے ڈومیسٹک ٹاپکس ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم آ جاتے ہیں کس کے اوپر کہ آپ ایک انگلش ایسے کو کس طرح سے بہتر اپنا کر سکتے ہیں۔ اب آپ کے پاس مزید تقریباً 20 دن ہیں، تو ہم انشاءاللہ اسی جو ہمارا اردو اینڈ انگلش ایسے اور کمپوزیشن جو پیپر ہے، اس کی صرف ایویلویشن کا ہم انشاءاللہ پروسیس شروع کریں گے۔ موٹی موٹی سی چیزیں ضرور بتائیں گے ایک آدھ کلاس کے اندر کہ یہ کیسے لکھا جاتا ہے، اور اس کے اندر کون کون سی چیزیں ہونی چاہیے اور کون سی نہیں ہونی چاہیے، بٹ پراپر اس کی کلاسز نہیں ہوں گی۔ ہم ایک ایویلویشن سیشن انشاءاللہ رکھیں گے، میرے ساتھ عمار بھی جڑے گا، تو اس پہ یہ ہے کہ ہم ٹوٹل آپ لوگوں کے اگلے جو 20 دن ہیں، ان 20 دنوں کے اندر آپ لوگوں کے 5 سے 6 جو انگلش ایسیز اور اردو کے ایسیز یا پورے کا پورا جو پیپر ہے اس کو انشاءاللہ ہم ایویلویٹ کریں گے یا چیک کریں گے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایٹ لیسٹ آپ پیپر سے پہلے 5-6 بار فل ایسے یا فل پیپر کی پریکٹس کر چکے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، چلیں جی، اب ہم آ جاتے ہیں کہ اردو انگلش ایسے کے لیے مارکیٹ کے اندر کافی ساری کتابیں موجود ہیں، آپ کو کوئی بھی اگر میسر ہے تو آپ لے سکتے ہیں، بٹ میں نے پیچھے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ گلوبل ایج کی ایک کتاب ہے، راحیل شفیع نے اس کو کمپائل کیا تھا، 20 یا 30 یا 40 ایسیز اس کے اندر لکھے گئے ہیں جو بنیادی طور پر آتے رہے ہیں مختلف اوقات کے اندر CSS کے امتحان میں۔ اس میں اس نے بنیادی سٹرکچر سمجھا دیا ہے کہ ایک ایسے لکھا کیسے جاتا ہے، ایک ایسے کے اندر آپ کس طرح سے ریفرنس دے سکتے ہیں، ایک ایسے کے اندر آپ کس طرح سے کوٹیشنز ڈال سکتے ہیں، ایک ایسے کے اندر آپ کس طرح سے کیس سٹڈی ڈال سکتے ہیں، جو کہ آپ کے ایسے کو بہت پروڈکٹیو بناتا ہے۔ تو راحیل شفیع کی اگر کتاب گلوبل ایج والوں کی میسر ہے تو آپ ضرور لے لیں، نہیں تو نیچے ڈسکرپشن کے اندر میں ایک نمبر دے دوں گا، تو وہاں سے آپ کو اس کی سافٹ کاپی میسر ہو سکتی ہے گلوبل ایج والوں کی اس کتاب کی۔ اب ہم آ جاتے ہیں اردو ایسے کے اوپر۔ اب اردو ایسے کیونکہ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کا جو پیپر ہونا ہے اس میں 100 نمبر کا اردو ایسے ہونا ہے۔ اب 100 نمبر کا اردو ایسے لکھنا کیسے ہے؟ یہ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے آپ انگلش کے اندر اپنا ایسے لکھیں گے، اس کی آؤٹ لائن بنائیں گے، اس کے اندر ریفرنسز دیں گے، اسی طرح اردو کے ایسے کے اندر بھی اس دفعہ آپ سے ڈیمانڈ کی جائے گی۔ اگر نہیں بھی کی جاتی تو آپ کو پراپر آؤٹ لائن دینی چاہیے اس کی، اور آؤٹ لائن دینے کے بعد پھر آپ اس کو باقاعدہ انٹروڈکشن سے لے کر کنکلوژن تک، خاتمے تک، اختتامیہ تک، جیسے بھی آپ اس کا نام دے دیں اردو کے اندر، ٹھیک ہے، وہاں تک آپ نے لے کے جانا ہے۔ اس کے اندر آپ ہیڈنگز دینا چاہیں، اس کے اندر آپ سب ہیڈنگز دینا چاہیں، اس کے اندر آپ قرآن کی آیات کا ترجمہ لکھنا چاہیں، آپ احادیث کوٹ کرنا چاہیں، آپ کوئی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی رپورٹ لکھنا چاہیں جس سے آپ حوالہ دے سکتے ہیں، اپنی بات کو سٹرینتھن کر سکتے ہیں، تو اس میں آپ نے ضرور دینا ہے۔ اس میں آپ نے پلیز اپنی ہیڈنگز جو اچھے مارکر کے ساتھ دینی ہے، اور آپ لکھائی تھوڑی سی ویزیبل کرنی ہے آپ نے،
کیونکہ ہم زیادہ تر انگلش تو لکھتے رہتے ہیں، اردو ذرا کم لکھتے ہیں، تو آپ نے ایک بہتر طریقے سے اردو لکھنی ہے تاکہ آپ میکسیمم نمبر اس کے آ سکیں۔ میرے سامنے تو یہی سلیبس کھلا ہوا ہے کہ 100 نمبر کا اردو ایسے ہونا ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اس کے اندر کوریجنڈم ہوا تھا تو وہ میرے نالج میں نہیں ہے۔ اردو ایسے کے لیے اب یہ کیونکہ 100 نمبر کا اردو ایسے ہونا ہے، اس میں آپ نے 2500 سے 2000 ورڈز جو ہیں وہ لکھنے ہوں گے، تو پلیز اس پہ آپ نے ایک کام کرنا ہے، کوئی ایسا ٹاپک سلیکٹ ضرور کیجیے گا جس کے اندر آپ ریفرنسز دے سکیں، جس کے اندر آپ اپنی کوئی کوٹیشنز ڈال سکیں، آپ کوئی فیکٹس ڈال سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو الائن کریں جو ہماری اس کا جو امپیکٹ ہے، اس کا سوشل امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے، اس کا اکنامک امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، انٹرنیشنل اور ریجنل امپیکٹ اس کا کیا ہو سکتا ہے۔ اس طرح سے کچھ چیزیں آپ نے اس کے اندر ڈالنی ہے تاکہ وہ تھوڑا سا جاندار ہو۔ 100 نمبر کا جو ایسے ہے اس کے اندر جان ڈالنی پڑے گی آپ کو، ایسے نہیں نکلنے والا۔ اور اگر آپ کو کوئی شعر وغیرہ آتا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہوتی ہے کہ آپ ایسے کے اندر لکھ سکتے ہیں، وہ اردو کے ایسے کے اندر، ٹھیک ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اسسٹنٹ رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹی کا جو اردو کا پیپر ہونا ہے وہ مختلف ہے۔ وہ مختلف ایسے ہے کہ اس کے اندر آپ کا جو انگلش کا اردو کا ایسے ہے وہ 45 نمبر کا آئے گا۔ کوئی 3 یا 4 آپ کو ٹاپکس دیے جائیں گے، ان 3 یا 4 ٹاپکس کے اوپر آپ نے کسی ایک ٹاپک کے اوپر جو ہے آپ نے ایسے لکھنا ہوگا، اور وہ 45 نمبر کا ہوگا، اور آپ اس کی مناسب قسم کی آؤٹ لائن ضرور بنائیں۔ اگر ڈیمانڈ نہیں بھی کی گئی تو پھر بھی آپ نے بنانی ہے ہر صورت میں۔ اس کے علاوہ جو اسسٹنٹ رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹی کے اردو کے پیپر کے اندر آپ کی تلخیص آنی ہے وہ 25 نمبر کی ہوگی۔ 20 نمبر کی تلخیص کرنی ہوگی پیراگراف کی، اور 5 نمبر کا کوئی بھی مناسب عنوان دینا ہوگا۔ اور پلیز اس بات کو انشور کریں کہ مناسب عنوان ہمیشہ ایک دینا ہے، ایک سے زیادہ مناسب عنوان دینا مناسب نہیں ہے، یا ہمارے امتحان کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ تو دوسرا کویسچن آپ کا 25 نمبر کا یہ ہوگا۔ 45 اور 25 ٹوٹل نمبر کتنے ہو گئے؟ 70۔ جو اگلے 30 نمبر ہیں آپ کے، ان میں سے آپ کو 90% چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کو خط لکھنا ہوتا ہے، جس میں فارمل خط بھی ہوتا ہے، انفارمل خط بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کسی فرینڈ کو، کسی رشتہ دار کو، اپنے سبلنگز کو، کسی کو لکھ رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی خاص عنوان کے بارے میں، وہ خط لکھنا ہوتا ہے، اور اس کا باقاعدہ پورے کا پورا سٹرکچر ہے جس طرح سے ہم لکھتے ہیں، اور زیادہ 90% چانسز ہیں کہ خط آئے گا، اور کبھی کبھار درخواست بھی آ جاتی ہے کہ آپ کسی نہ کسی کو ایک درخواست لکھیں اور اس کے اندر یہ مسئلہ درپیش ہے آپ کو۔ یہ ہو گئے 80 نمبر۔ 10 نمبر کے آپ لوگوں کے آئیں گے محاورہ جات۔ محاورہ جات جب آپ کویسچن محاورہ اٹیمپٹ کریں گے تو اس میں ایک چیز کو انشور کریں کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو، آپ نے اس کے 3 کالمز بنانے ہیں۔ فرسٹ کالم کے اندر محاورہ، دوسرے کالم کے اندر اس کا مطلب یا معنی، اور تیسرے کے اندر اس کو آپ نے مطلب کیا کرنا ہے، فکرے میں استعمال کرنا ہے۔ اس طریقے سے ذرا اس کی ایسا سمجھ لیں کہ تھیمیٹک سینس جو ہے وہ امپروو ہو جاتی ہے، اور ایگزامینر کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا مطلب بھی پتہ ہے، اس وجہ سے اس کا سینٹینس ٹھیک ہوگا۔ ویسے اس کا ضرورت مطلب اس کی ڈیمانڈ نہیں ہے پیپر کے اندر کہ آپ نے اس کا مطلب معنی لکھنا ہے، بٹ اگر ٹائم ہو تو ضرور اس کو لکھیے گا۔ 7-8 آپ کے پاس ہوں گے کیا کہتے ہیں، یا 10 محاورہ جات، اور ان کو آپ نے فکروں میں استعمال کرنا ہوگا۔ اور جو آخری 10 نمبر کے آپ کے سوال ہوں گے اسسٹنٹ رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹی کے اندر، وہ ہوں گے 10 نمبر کی املا کی غلطی۔ چھوٹے چھوٹے سے جو اردو کے فقرے ہوتے ہیں ان کے اندر املا کی مختلف غلطیاں ہوتی ہیں، تو وہ آپ کو دی جائیں گی 5 سے 7 جملے، اور کہا جائے گا کہ ان کے اندر املا کی جو غلطی ہے اس کو درست لکھیں۔ اس کا بھی بہتر طریقہ یہ ہے اگر ٹائم ہو تو، اگر ٹائم نہیں ہے تو پھر صرف اور صرف جو درست جملہ ہے وہ لکھیں، اور ترتیب وہی لکھیں جو پیپر کے اندر دی گئی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ درست جملہ نمبر 5 لکھ رہے ہیں اور وہاں پر 1 لکھ رہے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ ترتیب وہی لکھیں، صرف اگر آپ کے پاس وقت ہو تو پھر آپ ایک طرف سے غلط جملہ لکھیں اور ایک طرف سے املا کی درستگی لکھیں، یا ایک دفعہ املا کی غلطی اور دوسری طرف سے درست جملہ۔ اس سے یہ ہے کہ آپ کا تھیم جو ہے
وہ प्रॉपर रहेगा और एक बेहतर जो है क्या हम कह सकते हैं कि पेपर की प्रेजेंटेशन होगी। सो इन दोनों पेपर्स के अंदर आपके जो नंबर हैं ख़ास तौर पर उर्दू के ऐसे सिर्फ एएसजे डीएसजे के अंदर या असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी का उर्दू का पेपर है उसमें तो 100% पेपर आपका कलीद उर्दू से आना है, 100%। मतलब अगर आप सिर्फ वही एक किताब भी पढ़ लेते हैं तो ये तमाम की तमाम चीज़ें आपकी उस किताब के अंदर मौजूद हैं और आपका पेपर कवर हो जाएगा, चाहे वो 45 नंबर का ऐसे हो या तलखीस हो, या मतलब फंडामेंटल सारी की सारी चीज़ें उस किताब के अंदर मौजूद हैं। अब हम आ जाते हैं किस की तरफ, उर्दू का जो 100 नंबर का ऐसे है उसको देखें। कलीद उर्दू से आपको 100 नंबर के पेपर में इस हद तक मदद मिल सकती है कि जो राइटर है उसने किस तरह से किसी एक ख़ास उन्वान के ऊपर तहरीर बांधी है, उसने इब्तदाइया कैसे लिखा है, उसने उसके ऊपर कौन से आर्गूमेंट्स बिल्ड किए हैं, उसकी स्पोर्टिव कहाँ कहाँ से ली हैं, फिर उसके बाद उसने उसको कैसे कंक्लूड किया है। ठीक है, अगर महंगाई के ऊपर आ जाता है कि जो आलमी महंगाई है इसका आम आदमी की ज़िंदगी के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, आवाम के ऊपर इसके क्या असरात हैं, बहुत कुछ लिख सकते हैं आप। हमारे माशरे के अंदर जो सोशल मीडिया का किरदार है वो बहुत मतलब ऐसा समझ लें कि इन्फ्लुएंशियल है, उसके मुस्बित और मनफी असरात के ऊपर आ सकता है। 100 नंबर का बहुत कुछ लिख सकते हैं आप, बड़ी केस हिस्ट्रीज़ केस स्टडीज़ बता सकते हैं। ठीक है कि इन जो मतलब ये जो सोशल मीडिया की या के इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके साथ बाज़-औक़ात इतने तक हो जाता है कि उनकी जान भी चली जाती है। ठीक है, इसी तरह तालीम है, उसका मुआशरे के अंदर क्या किरदार हो सकता है। माहौलियाती आलूदगी जो है, जो हमारे पास बहुत तरह की माहौलियाती आलूदगी है, उसके तदारुक कैसे कर सकते हैं, उसका हमारी ज़िंदगी के ऊपर क्या असरात हैं, मुआशरे के ऊपर क्या असरात हैं। किसी भी मुद्दे के ऊपर आपको पूछा जा सकता है। आलमी अमन जो हो रहा है इसके अंदर पाकिस्तान का क्या किरदार है, या क़याम अमन जो है, आलमी क़याम अमन के लिए कौन-कौन से ऐसे अवामिल हैं जो अपना किरदार अदा कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह की कोई ना कोई स्टेटमेंट आएगी, उसके ऊपर आपने पूरे का पूरा थीसिस स्टेटमेंट से लेकर ऐसा समझ लें कि उसके कंक्लूजन तक लिखना है। तो लिखने की प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा लिखेंगे मेरे ख़्याल में उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। पेपर वाले दिन आप फ़ेमिलियर होंगे अल्फाज के साथ, आपका बाजू जो है आपका दिमाग का साथ दे रहा होगा, आप लिख रहे होंगे बेहतर तरीके से, आप थकेंगे नहीं। सो विश यू गुड लक। अल्लाह हाफ़िज़।